ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، جناب تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کریم نے سوال کیا، صحابی نے، آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، اس کا مطلب ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یعنی میں تو قربان ہی ہوں، میری آنے والی نسلیں بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ بتائیے کہ اگر ہم گھر جائیں اور گھر جاتے ہی ہمارا پہلا جو کام ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جناب مصطفیٰ نے فرمایا جاتے ہی پہلے سلام لی جائے، فرمایا اگر چھوٹے بچے ہوں تو پھر، نبی پاک نے فرمایا تو پھر بھی سلام لی جائے۔ سوال کرنے والے پہ شاباش ہے، صحابی ہے، جواب دینے والا شہنشاہ ہے دو عالم کا۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھا یہ بتائیں، یہ بتا دیجئے کہ اگر گھر خالی ہو تو پھر، اگر گھر خالی ہو تو پھر کس سے سلام لی جائے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے ذرا سنو، گھر خالی ہو کنڈی بھی تو لائی ہوئے، واپسی آئیں کنڈی بھی تو کھولیں، گھر خالی ہو تمہیں پتہ بھی ہو تم پھر بھی سلام لو، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جواب اس کا میں محمد کی ذات دوں۔ جناب والا جواب جو ہے وہ محمد کی ذات دیتی ہیں، اگر خالی گھر ہوں تو، اور اگر آپ جو ہے وہ یہ مائنڈ بنا کہ نہیں گھر میں انٹر ہوئے کہ میرا تصور جناب مصطفیٰ کی طرف ہے، توجہ رکھیے گا، میرا تصور جناب مصطفیٰ کی طرف، آپ نے سلام لے لی، تصور نہ ہو تو سلام کا جواب پھر بھی مصطفیٰ کریم کی ذات دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تصور ہو اور درود شریف پڑھا جائے اور نبی پاک کی ذات اس کو غور سے سن نہ رہی ہوں اور صحابہ میں اس کا چرچا نہ کر رہی ہوں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یقیناً یہ درود شریف نبی پاک کی ذات خود سن بھی رہی ہیں اور صحابہ میں اس کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، کون آپ میں سے کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک کی ذات صحابہ میں موجود یہ فرمائے وہ دیکھو میرا جلالی جو ہے مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے اس ٹائم۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ واصف وقت کا فقیر گزرا ہے، وہ اپنی فقیری اور روحانیت میں اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دراصل نبی پاک کی جو تعریف ہے نا اور نبی پاک کا ذکر ہے ہر سیکنڈ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واصف وقت کا فقیر گزرا ہے کہتا ہے، بلکہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں مشورہ نہیں دے رہا آپ کو، میں آپ کو مشورہ بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو فتویٰ جاری کر رہا ہوں۔ فتویٰ داڑھی منڈا ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کہتا ہے میں آپ کو فتویٰ جاری کرتا ہوں۔ کیسا فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی درود و سلام نبی پاک پہ نہیں بھیجا تو اللہ پاک کی ذات اس کو جنت دکھائے گی بھی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، الصلاۃ والسلام۔
مجھے علم ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، میں نے صرف آپ کے 7 منٹ لینے ہیں، 7 منٹس، اور 7 منٹس کے بعد میں انشاءاللہ مائک چھوڑ دوں گا۔ میری عادت نہیں ہے کہ مائک پہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جناب جو یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک محفل ہے، محفل میں تو صرف اور صرف بات ذات مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ عشق ملتا کہاں سے؟ عشق فقیروں سے ملتا ہے، فقیر کے پاس بیٹھے تو عشق ملتا ہے۔ بہت سے ٹاپک ہیں جو میں نے ختم کیے ہیں اور صرف میں عشق کی بات کر رہا ہوں کہ عشق کہاں سے ملتا ہے۔ فقیروں کی بات کریں تو بہت بڑے بڑے فقیروں میں سے ایک فقیر قلندر لاہوری، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ہیں کون؟ پہلے یہ سن لیجئے گا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تم کیا چیز ہو؟ جاتے نہیں ہو حج کرنے، عمرے کرنے، کیا چیز ہو تم؟ اقبال کہتا ہے اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اقبال بھی اے جڑا اقبال ہے اپنے اقبال بلندی سے آگاہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میں کیا چیز ہوں، میں نہیں جانتا میں کیا ہوں، کچھ اس میں تمسخر نہیں، میں مذاق نہیں کرتا پیا۔ اقبال کہتا ہے میں مذاق نہیں کر رہا، واللہ نہیں ہے، اور اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا۔ اقبال کہتا ہے تمہیں ضرورت ہے جانے کی، طواف کرنے کی، زاری آنکھ سے دیکھنے کی۔ اقبال کہتا ہے دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا نظریں جھکائیں دیدار کر لیا۔ وہ کہتا ہے میرے اللہ تعالیٰ صحابہ سے صحابہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں بندہ مومن کے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نبی پاک کی ذات نے فرمایا تو مشکل کیسی ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ where is the problem؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر بندہ مومن کا دل خالی ہو، فقط اس میں میرا عشق ہو، میں محمد کی ذات اس کے دل میں بستا ہوں، میں محمد کی ذات اس کے دل میں بستا ہوں۔ گولڑا کا شہزادہ بولا مکھ چند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کل زلف تیک مستانی، مخمور رکھیاں ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں جانان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھاں، جی شان تو شانہ سب بنیاں۔ اٹھائی قلم اعلیٰ حضرت نے، پھر آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 6 طرح کا کمپٹیشن کیا ہے ایک شعر کے اندر۔ حسن یوسف، ادھر خالی حسن ہے، حسن یوسف پہ کٹ گئی پاسٹ کا سگا ہے، مصر میں، مصر کے میدان میں انگشت انگلیاں زنا عورتوں کی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ادھر یوسف کا پورا حسن ہے، ادھر محمد کی ذات کا نام ہے، ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے، ادھر مصر کی سرزمین ہے، ادھر وہ سرزمین ہے کہ جس کی قسمیں خدا باری تعالیٰ قرآن میں کھاتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹ گئیں، سر کٹاتے ہیں، ابھی بھی کٹا رہے ہیں، کٹ گئیں، ایک دفعہ ہو گیا بس، ادھر ابھی بھی سر کٹ رہے تیرے نام پہ، فقط نام کے اوپر۔ مردانے، ادھر عورتیں کاٹ رہی ہیں کیا؟ انگلیاں، ادھر مرد ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر کٹ رہے ہیں۔ یہ مصر کی سرزمین ہے، یہ مدینہ کی سرزمین ہے، یثرب کی سرزمین ہے۔ 3 سوالات قبر کے اندر، من ربو کا، ما دینو کا، جوابات آسان ہیں۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حبلی ھذا الرجل، بتائیں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ نبی پاک کی ذات نے فرمایا صحابہ میں بتاؤں آپ کو، میرے 3 منٹ باقی ہیں، مجھے پتا ہے 3 منٹ بعد میں مائک چھوڑ دوں گا، 3 منٹ بعد میں مائک چھوڑ دوں گا۔ تیسرا صحابہ فرمایا بتاؤں میں کتنا اپنی امت سے پیار کرتا ہوں، میں کتنا؟ کہتے ہیں کہ میں قبر میں اترا، پہلا سوال پوچھا گیا، بندے کو نہیں آیا، دوسرا سوال پوچھا گیا، نہیں آیا، تیسرا سوال پوچھا گیا، ہاتھ باندھتا اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا،
فرشتے کہتے ہیں اٹھاؤ اس کو، یہ تو جنت کے قابل نہیں ہے، اس کو دوزخ میں جا کے پھینک دو۔ جناب مصطفیٰ نے فرمایا کہ رکو ذرا، سوال مجھے کرنے دو۔ آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا من ربو کا جواب نہیں آتا، مدینو کا جواب نہیں آتا۔ فرمایا ما کنت تقول فی حبلی ھذا الرجل، اوے بندیا اے ہی دس دے کہ میں کون ہاں۔ چل کوئی نہیں، پہلے تو سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ دیکھو میرا نورانی چہرہ دیکھو، اندازہ لگاؤ میں کون ہوں۔ ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے مجھے اس کا جواب بھی نہیں آتا۔ فرشتے کہتے ہیں اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ۔ جناب مصطفیٰ کے سوالات کرنے کے باوجود بھی اس کو آپ کی پہچان نہیں ہوئی۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، ابو لہب کی بیوی کو نہیں نظر آئے، نانا نہیں نظر آئے۔ آپ فرشتے اٹھانے لگتے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب لے کے جا رہے ہیں تو پیارے آقا کی ذات نے فرمایا رکو، اس کو دوزخ نہیں بلکہ اس کو جنت میں ڈالو۔ فرشتے کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو حکم ہے آقا، جو حکم ہے آقا۔ فرشتے بھی آپ کے ہی شہدا ہیں، خدا بھی آپ کا ہی شہدا ہے۔ وہ فقط ساری کی ساری کائنات جو سجائے بیٹھا ہے وہ آپ کی بزم کی خاطر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دوزخ نہیں بلکہ اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ فرمایا، فرشتے فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ ایسا کیوں، اس نے تو جوابات ہی نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں جانتا مجھے، میں تو جانتا ہوں نا یہ میرا امتی ہے، میں تو جانتا ہوں نا میرا امتی ہے، میں جان رہا ہوں کہ یہ میرا امتی ہے۔ وقت میں دو ابو جہل اور ابو لہب جناب دالیں پڑ گئی، دونوں کو میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ابو لہب اور ابو جہل جو ہے وہ مل کے جاتے ہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کافر بھی جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ جناب آدھی رات کا ٹائم ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آخری بات ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا آدھی رات کو بھی سوال پوچھنے آ گئے ہو، پوچھو تمہارا سوال کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے بات یہ ہے کہ آپ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، کل سورج نکلے گا، دن چڑھے گا، ہم آپ کو یہاں کی ساری سرداری دے دیں گے، یہاں کا سردار بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اے پاگلو، مجھے دو عالم کا سردار بنا کے بھیجا گیا، کوئی اور بات کرو، سودا منظور نہیں ہے سودا منظور، بات کوئی اور کی جائے۔ ابو لہب کہتا ہے جاؤ ابو جہل، اتنی تھکی آفر کروائی ہے، میں بتاتا ہوں آفر کیا کروائی جائے۔ ابو لہب کہتا ہے میرے کول اور میری کارالی کول سونا ہے، وہ سارے کا سارا سونا میں کل سورج نکلتے ہی تمہیں نواز دوں گا، بس یہ جو عقیدہ بتا رہے ہو نا یہ چھوڑ دو۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارے پیشوا اور ہمارے جو پیچھے پیروکار ہیں وہ تو بڑے خراب ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا کہ ساری دولتیں اور سارے خزانوں کی چابیاں تو میرے ہاتھ میں ہیں، سودا اور بتایا جائے بارے میں نہیں ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اوے کیا تھکی آفر کروائی ہے، بات میری سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح کی سورج کی پو پھٹے گی، تم نکاح میں ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، وہ 40 سال کی ہیں، تم شہزادے ہو، وقت کی دوشیزہ پہ ہاتھ رکھو، شہزادی پہ جس پہ ہاتھ رکھ دو گے میں اس سے تمہیں نکاح میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت اور بڑائی کی قسم ہے مجھے، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھو، دوسرے میں چاند رکھ دو، محمد اپنے عقیدے سے نہیں پھرنے والا، احد احد اور احد، بس احد۔ دونوں بھاگ گئے، میٹنگ جاری و ساری ہے۔ چمن کا اس وقت کا کافروں، پہلے کافر پھر صحابی، حبیب یمنی، دوست ہے ان دونوں کو، حکمت بڑی جانتا ہے، حکمت کا شہنشاہ ہے۔ ان دونوں کو جنگوں میں تلواریں مہیا کرنے والا ہے، امیر گھرانے سے تعلق ہے اس کا، سردار گھرانے سے تعلق ہے اس کا، یمن کا شہزادہ ہے۔ اس کو بلا لیا جاتا ہے،
بلا کے ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں ہم تو بڑے پریشان ہیں. کہتا ہے پریشانی کس بات کی؟ میں بہت بڑا حکیم ہوں, میں پریشانی تو حل کرتا ہوں, مجھے بتاؤ پریشانی کس بات کی ہے. دونوں کہتے ہیں کہ محمد کی ذات ہے یہاں پہ, وہ ہمارے پیروکاروں کو بڑا ڈسٹرب کر. تو اب حبیب یمنی کہتے ہیں چلو مل لیتے ہیں, چلو آؤ مل لیتے ہیں. کہتا ہے یہی تو بات ہے, وہ جس پہ نگاہ کر دیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری نظر اس پہ پڑ جائے اور تم اس کے دیوانے ہو جاؤ, ہم نہیں چاہتے. فرماتے وہ دونوں کہتے ہیں کہ اچھا چلو اس طرح کر لیتے ہیں. حبیب یمنی کہتا ہے اچھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کی گلی سے گزرنے دو, اندازہ لگا لینے دو, میں سونگ کے اندازہ لگا لوں گا. کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, گلی سے بھی تو نہیں نہ گزرنا, اس کی خوشبوؤں کی گھلے اتنے ہیں کہ اس کی مستی میں ہر کوئی مست ہو جاتا ہے. کہتے ہیں چلو مجھے دور سے دیکھ لینے دو. ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں نا بھائیا نا دوروں میں بھی نہیں دیکھنا, وہ سونا ہی ایڈا ہے. جناب جابر فرماتے ہیں جب آپ لباس زیب تن کر کے آتے تھے نا تو میں جب آپ کو دیکھتا تھا نا تو سامنے سے جو چیز گزرتی تھی آپ کے چہرے مبارک سے گزرتی تھی, چہرے مبارک کو نظر آتی تھی. اچھا فیصلہ ہو گیا, فیصلہ یہ ہو گیا کہ اچھا ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے. حویلی میں بلایا گیا. جب حویلی میں بلایا گیا تو حبیب یمنی بے دریغ کھڑا ہو جاتا ہے, بے دریغ کھڑے ہو جاتا ہے. آپ کے استقبال میں جان بوجھ کے کھڑا نہیں ہوتا, بے دریغ کھڑے ہوتا ہے. حبیب یمنی کہتا ہے میرے آپ سے مختصر, حبیب یمنی کہتا ہے میرے آپ سے 3 سوالات ہیں. آپ نے فرمایا چلو 3 سوالات ہیں, باہر کرتے ہیں, پہاڑی کی بلندی پہ لے جاتے ہیں. پہلا سوال کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر تم جادوگر ہو تو جادوگر کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ فلکیات پہ اس کا جادو اثر نہیں کرتا. دن ہے, رات ہونی چاہیے. آپ نے اشارہ کیا, رات ہو گئی. دوسرا سوال فرمایا دوسرا سوال کرو. کہتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑے. آپ نے چاند کی طرف ابھی دیکھا ہی ہے اور چاند کر رہا ہے میں بسم اللہ کروں, میں صدقے جاؤں اور میں واری جاؤں. بچپن میں مجھ سے کھیلا کرتے تھے, میں صدقے واری قربان میرا سونا, میں قربان ہوں آپ پہ. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند ٹوٹا. چاہے تو اشارے سے اپنے گایا ہی پلٹ دیں, دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. آپ نے فرمایا بی بی یمنی بس کی جوڑ بھی دوں, اے نہیں کرا کہ جوڑا میں جوڑ بھی دے. چاند 2 حصوں میں جو بٹا وہ جڑ گیا, ابھی بی یمنی بس ہو گئی, اس گر جاتا ہے پاؤں میں اور کہتا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. فرمایا نا 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 نا, تیرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے. حبیب یمنی تیرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے. ہائے 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 ہائے, تیرا تیسرا سوال. وہ کہتے ہیں نا اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے. آپ فرماتے ہیں فقیر کا جملہ ہے, فقیر جس سے میں نے یہ سنی ہیں باتیں, فقیر کہتا ہے نبی پاک کی ذات وہاں پہ حکم صادر کرتی ہوں گی, کس کو, اسرائیل کو بھی نہیں آنا. اس کا تیسرا سوال باقی ہے, اس کو موت نہیں آنی چاہیے بھی. تیسرا سوال بتاؤ اپنا تیسرا. نہیں بتاتا. آپ جلال میں آتے ہیں, آپ نے فرمایا حبیب یمنی تم بتاؤ گے یا میں محمد کی ذات بتائے کہ تمہارا تیسرا سوال کون سا ہے. جاؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہارا تیسرا سوال ہے یمن کے اندر تمہاری بیٹی ہے, پیدائشی لنگڑی اور ڈولی ہے وہ. اب تم میرا جلال اور میری قدر اور میری رفت اور میری معرفت دیکھتے ہوئے, میرا مرتبہ دیکھتے ہوئے مجھ سے یہ دعا کروانا چاہتے ہو کہ یا نبی اللہ دعا کر دیجئے کہ میری وہ بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ تم مجھے پہچان چکے ہو, آنکھ والا تیرے جبن کا تماشا دیکھے. ہائے ہائے تبت یدا ابی لہب, واہ واہ واہ. اب حبیب یمنی جاؤ گھر. پہلے سوال سے پہلے تمہارا تیسرا سوال میں محمد نے پورا کر دیا تھا. حبیب یمنی کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. وہ نہیں دیکھتا وہ وقت کا سردار ہے, وہ نہیں دیکھتا وہ کسی کے ساتھ کنبے قبیلے کے ساتھ آیا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ وہ گھوڑے پہ آیا, خچر پہ آیا, اونٹ پہ آیا, نہیں دیکھتا. دوسرا سوال جب ہو رہا تھا نا, ابو لہب اور ابو جہل جو ہے وہ ہلکا ہلکا کھسک رہے تھے,
باہر کی طرف دوڑ لگ گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے, ان میں سے ایک کہہ رہا تھا حبیب یمنی کا تو کام ہو گیا ہے, یہ نہ ہو کہ تیسرے سوال کے بعد ابو جہل ابو لہب تیرا اور میرا بھی کام تمام ہو جائے, یہ نہ ہو کہ تم اور میں بھی کلمہ پڑھ لیں اس ذات کا. واہ واہ. یہودی آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نیچے ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نیچے ہیں. توجہ, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نیچے ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نہ, مجھے کلمہ نہ, ڈنڈی نہیں مار, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نہ یار, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں, مجھے کلمہ پڑھائیں, آپ کی نظریں نیچے ہیں, آپ کی نظریں متواتر نیچے ہیں, مسلسل نیچے ہیں. کہتا مجھے کلمہ پڑھائیں, کلمہ پڑھائیں. جناب مصطفیٰ نے ایسے نین سے نین ملائے, وہ کہتا مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ, نین سے نین ملنے کی دیر ہے. کلمہ تو بس اس طرح ہی پڑھا دیتے ہیں آپ. حبیب یمنی کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دروازے کے ساتھ اپنے کان کر لیتا ہے, بھلا میں سنوں تو صحیح. پاس ایک لڑکی, بیٹی اس کی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت جواب دیتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں صدقے جاؤں میرے ابو آئے ہیں, میں صدقے جاؤں, میں قربان جاؤں میرے ماں, میں تو دیکھ کے آیا ہوں, میں تو سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں, اور پھر پڑھ رہا ہوں کلمہ, پھر اس کا نوکر اور غلام بنا ہوں, پھر اس کا نوکر. اور تم بتاؤ تم کیسے؟ آپ نے فرمایا آپ ادھر دکھایا جا رہا تھا, مجھے ادھر مجھے ادھر دکھایا جا رہا تھا, مجھے ادھر دکھایا جا رہا تھا. میرا 1 منٹ باقی. نبی پاک سے عشق اور محبت ہی کل سرمایہ ہے, تو کی جان شان محمد دا چھلے ہے, ہر شے محمد دے قدمہ دے تھلے, ساری دنیا دا سجدہ ہے کعبے دے ولے, تے کعبے دا سجدہ محمد. جزاک اللہ. واہ واہ واہ.